السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی محمد حسین، آپ کا پہلا سوال علم غیب کے تعلق سے، علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو۔ عام طور پر حواس خمسہ ہیں یا اس کے علاوہ دیگر حواس، جو چیز نہ دیکھنے میں آ سکے، نہ سننے میں، نہ محسوس کرنے میں، نہ سونگھنے میں، سمیل میں، وغیرہ ذالک وغیرہ ذالک۔ تو غیب وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو۔ علم غیب پوشیدہ چیز کا علم، معلوم ہونا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو اللہ نے کلی طور پر تمام چیزوں کا غیب کا علم دے دیا یا بقدر ضرورت؟ میرے پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اللہ کے منتخب رسولوں میں اللہ جس کو چاہتا ہے بقدر ضرورت غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انبیاء رسول علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کو اس سے پھر آگاہ کرتے ہیں، اور بعض معاملات وہ عام لوگوں کے علم و آگاہی میں نہیں لے جاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کہہ دیجیے اللہ کے ماں سوا کوئی بھی کائنات میں غیب نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سورۃ الجن پارہ 29 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ غیب کا جاننے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے اللہ کے انتخاب شدہ رسولوں کے، جس کو اللہ چاہتا ہے آگاہ کرتا ہے، اور اللہ ان کے آگے پیچھے بھی پہرے دار لگا دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا، اور اس معنی کی دیگر آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا۔ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا غیب کا جاننے والا ایک اللہ اکیلا ہے۔ جب جہاں ضرورت ہوئی اللہ نے بتایا، جہاں نہیں ہوئی نہیں بتایا، اور اللہ کے بتائے بغیر پیغمبر کو بھی علم نہیں ہوا، اور نہ پیغمبر کل کائنات کے غیوب کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ سادہ سی مثالیں قرآن مجید میں، یعقوب پیغمبر علیہ السلام کے بیٹوں نے جناب یوسف کو ساتھ لیا، جا کر بستی سے باہر کنویں میں ڈال کر آ گئے۔ واپس آئے اپنے بابا جان کے سامنے روتے پیٹتے ہوئے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رو رہے ہیں ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور جب یعقوب نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض سلامت ہے، تو جناب یعقوب سمجھ گئے کہ بھیڑیے نہیں کھایا، یہ ان لوگوں کا ڈرامہ ہے۔ کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم ڈرامہ کر رہے ہو اس پر مددگار اللہ ہی ہے۔ اب جناب یعقوب کو معلوم نہ ہو پایا کہ یوسف کو بیچ آئے ہیں، باندھ آئے ہیں، کنویں میں پھینک آئے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ اور یعقوب یوسف کی انتظار میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ جناب یعقوب نابینا ہو گئے۔ یہاں یوسف کا قصہ جیسے ہم سب جانتے ہیں، یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، مصر کی منڈیوں میں جا کر بیچا گیا، آگے ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے، اور جب یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر میں پہنچتے ہیں تو یوسف نے جو کیا وہ کیا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اب جناب یوسف نے جب اپنے بھائیوں سے اپنا تعارف کروایا کہ میرے بھائیوں میں وہ یوسف ہوں،
جسے کنویں میں ڈال کر آئے تھے۔ بھائی شرمندہ ہوئے، معافی مانگی۔ یوسف نے کہا آج جاؤ، تمہیں فری ہینڈ ہے، کوئی پکڑ کوئی سزا نہیں، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، اور یہ میری قمیض لے چلو اور جا کر میرے بابا جان کی آنکھوں پہ ڈال دو، اللہ نے چاہا تو اس کی بینائی واپس آ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوسف کے بھائی جناب یوسف کی قمیض لے کر چلتے ہیں۔ ادھر قمیض لے کر چلنے والے مصر سے روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف ماحول کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام ارد گرد موجود لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ یوسف نے کہا میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے پہ میری قمیض ڈال دینا، اس کی بینائی واپس آئے گی، اور پھر سب اہل خانہ اکٹھے ہو کر میرے پاس واپس آ جانا۔ یہاں یوسف کی قمیض روانہ ہوتی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ اللہ اکبر۔ بابا جی یعقوب فرماتے ہیں لوگوں مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو۔ ارد گرد کے لوگوں نے سنا تو کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو بڑی دور کی بھول کے اندر پڑا ہوا ہے، یعنی ابھی بھی تجھے انتظار ہے کہ اب بھی یوسف واپس آ جائے گا۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اور پھر جب قمیض لے آنے والا قمیض لے آیا اور وہ جناب یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالی گئی، یعقوب کی بینائی واپس آ گئی، اور جناب یعقوب نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں اللہ کی جناب سے جو تم نہیں جانتے۔ اب یوسف کنویں میں تھا تو یعقوب کو علم نہ ہو سکا، یوسف کی قمیض، یوسف نہیں، یوسف کی قمیض اتنی دور سے چلتی ہے، اور یہاں اللہ نے جناب یعقوب کو بتلا دیا کہ تیرا بیٹا یوسف مل چکا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی یہی معاملات دیگر انبیاء کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ، اللہ کی اجازت بغیر قوم کو چھوڑ کر چل پڑے، پھر کیا ہوا؟ مچھلی نے نگل لیا، اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر اپنی خطا کی اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اگر یونس کو معلوم ہوتا تو کوئی جیتا جی بندہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سبحان اللہ عظیم الشان مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تہمت لگی، پیارے نبی کو معلوم نہ ہو پایا کہ آیا یہ الزام ہے عائشہ ملزمہ ہے یا مجرمہ ہے، تا وقت کہ جبرائیل ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سورۃ النور کی آیات لے کر زمین پہ نہ آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا، اللہ کے نبی کو معلوم نہ ہو پایا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں زہر دیا گیا، اللہ کے نبی کو معلوم نہ ہو پایا، اور پیارے نبی کا صحابی زہر کھا کر موقع پر شہید ہوا۔ پھر اس یہودی عورت کو صحابی کے قصاص کے اندر قتل کیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو پایا۔ اسی طرح دیگر بے شمار واقعات ہیں، اور جب اللہ غیب کا علم بتاتا ہے، کسی متعلق آگاہی دیتا ہے، تو وہ یہ بیت اللہ مسجد حرام صحن بیت اللہ میں بیٹھ کر دو کافروں نے، ایک مالدار تھا اور ایک غریب اور مکروس تھا، الرحیق المختوم کے حوالے سے، دو کافروں نے چپ چپا 1 to 1 ایک میٹنگ کی، جس میں یہ طے پایا کہ
سردار نے کہا میں تمہارا سارا قرضہ اتاروں گا، تم مدینے جاؤ اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آؤ۔ یہ نامی گرامی کافر مکہ اپنے گھر سے کسی کو بتائے بنا نکلا، اپنی